ابو لہب کی ایک اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابی بنے اور ایک اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کافر بنا، لیکن ود فیملی یہ جہنم گیا ہے ماں سوائے اکا دکا فرد کے۔ لیکن ابو بکر کو دیکھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دھرتی پر صحابہ میں وہ واحد صحابی ہے جس کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ 4 نسلیں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، 4 نسلیں مسلمان تو کئی کی بھی ہو سکتی ہیں، 4 نسب صحابی ہیں۔ ابو بکر کے والد صحابی، ابو بکر صحابی، ابو بکر کی اولاد صحابی، اولاد کی اولاد صحابی۔ آپ مجھے کسی صحابی میں یہ ترتیب دکھا دیں، آپ کو نہیں ملے گا، کسی میں دکھا دیں۔ بیٹا صحابی ہے تو والد صحابی نہیں ہے، والد صحابی ہے تو پھر ان کے اولاد میں پوتا صحابی نہیں ہے، لیکن نواسہ صحابی نہیں ہے۔ واحد ابو بکر ہے، باپ صحابی، ابو بکر صحابی، اولاد صحابی، اولاد کی اولاد صحابی۔ عثمان عامر بن ابی قحافہ ابو بکر کے ابا جان ہے، یہ صحابی رسول ہے۔ ابو بکر صدیق صحابی، ابو بکر کی اولادوں میں عبداللہ بن ابی بکر، عبداللہ بن ابی بکر کے بعد عبیداللہ بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر، عائشہ بنت ابی بکر، اسما بنت ابی بکر۔ ابو بکر صدیق کی تمام اولاد میں بچیاں بچے صحابی۔ 3 نسلیں، ابو بکر کی اولاد آگے چلیے۔ حضرت عبد الرحمن کے بیٹے محمد صحابی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عبداللہ کا بیٹا صحابی، حضرت ابو بکر صدیق کی 2 بیٹیاں، حضرت عائشہ پیغمبر کی بیوی، حضرت اسما حضرت زبیر ابن العوام کی بیوی، حضرت زبیر ابن العوام کا بیٹا عبداللہ بن زبیر صحابی۔ مدینہ منورہ میں حضرت رسول اللہ پہنچے تو یہودیوں نے کہا ہمارا جادو بڑا تگڑا ہے، ہم صدیوں سے جادوگر ہیں، ہم نے مسلمانوں کی بیویوں پہ، ان کی بیگمات پہ جادو کر دیا، ان کی رحم سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، بچی پیدا نہیں ہو سکتی۔ مدینہ طیبہ میں ایک غم کی بات چھا گئی، ایک کوہرام مچ گیا، لیکن جس گھر کو رب نے چنا بچہ دینے کے لیے، بلکہ میں یوں کہوں جس گھر کو اللہ نے یہودیت کے منہ پہ لعنت زدہ کے لیے چنا، جس گھر سے یہودیت کے منہ پر تماچے لگنے تھے، وہ گھر ابو بکر کا تھا کہ ابو بکر کی بیٹی کا بیٹا پیدا ہوا۔ اے یہودیوں کہاں گیا تمہارا جادو؟ اے بے ایمانو دشمنان اسلام کہاں گئی تمہاری حرکتیں؟ کہاں گئے تمہارے معاملات؟ کہاں گیا تمہارا کردار و کریکٹر؟ کہاں گئی تمہاری مہارت اور اسپیشلائزیشن؟ آؤ ابو بکر کے گھر میں ابو بکر کا نواسہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ بچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ 4تھی نسل ہے ابو بکر کی، نواسہ بھی صحابی، پوتا بھی صحابی۔ یہ واحد ابو بکر ہے جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ یہودیت گھر سے نہیں نکلتے تھے، منہ چھپا کے نکلتے تھے، ایک دوسرے سے نظروں سے نظریں چرا کے نکلتے تھے، آنکھوں سے آنکھیں چار نہیں کر سکتے تھے کہ تمہارا جادو کہاں گیا، تمہارے صدیوں کا ایکسپیرینس کہاں گیا، تمہارا زمانے کا تجربہ کہاں گیا۔ تو ابو بکر صدیق کے گھر میں عبداللہ بن زبیر آیا، حضرت اسما کے گھر میں، حضرت اسما کا بہت بڑا نام ہے، ذکر آیا تو میں ایک جملہ کہہ کر اپنے عنوان پہ آتا ہوں۔ یہ وہ خاتون ہے جس نے ابو بکر کے سینے پہ پل کر جواں ہوئی ہے، یہ ابو بکر کی لخت جگر، نور نظر، پیغمبر کی بڑی سسٹر ان لا، پیغمبر علیہ السلام کے بچوں کی خالہ، رسول اللہ کی سالی حضرت اسما ہے۔ ان کی عمر اس وقت بڑی اچھی تھی، گھر کے کام کاج جانتی تھی۔ جب ابو بکر صدیق نے ہجرت کے ارادے سے سفر شروع کیا تو ان کے والد یعنی ابو بکر کے ابا حضرت اسما کے دادا نے پوچھا تمہارا باپ تمہارے لیے کچھ چھوڑ گیا؟ تو حضرت اسما نے اس وقت کے پڑے ہوئے سنگریزوں پر اوپر کپڑا رکھ کے، دادا نابینا تھے، ان کے ہاتھ لگوائے کہ دادا جان بہت کچھ چھوڑ گیا ابو۔ حالانکہ گھر میں خدا کی قسم درہم بھی نہیں تھا۔ بھائیوں کو کہا تھا کمانا اور اپنی بہنوں کو کھلانا، کمانا اور اپنی ماں کا ذمہ دار بننا۔ میں سارا سرمایہ سرور کائنات کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ یہ ابو بکر ہے۔ حضرت اسما کے دروازے پر جب ابو جہل آیا تھا، حیدرآباد صوبہ سندھ کے مسلمانوں، اللہ کی قسم دل ہل جاتا ہے۔
اس لانتی نے حضرت اسما سے پوچھا تھا تیرا ابا کہاں گیا؟ حضرت اسما بتا نہیں رہی تھی، ہر لفظ کے جواب میں وہ لفظ استعمال کرتی کہ ابو بکر صدیق کے سفر کے معاملے کے راز افشا نہ ہوتا، ابو جہل کی دال نہ گلتی، تو وہ بار بار پوچھتا کہاں گیا تیرا ابو؟ میں اس عربی کا ترجمہ کر کے آپ کو سناتا ہوں، کہاں ہے تیرا ابو؟ کہاں گیا؟ تو حضرت اسما کہتی جہاں جانا تھا، جہاں جانا تھا۔ تو وہ پوچھتا کہاں جانا تھا؟ تو یہ کہتی جہاں چلے گئے ہیں۔ کہ بتاتے نہیں، راز افشا نہیں کرنا چاہ رہی تھے ابو کا۔ اس بے ایمان ابو جہل نے حضرت اسما کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ اس مجمع میں اپنے سینے کے اندر بیٹیوں کے والد رکھنے والوں، تمہارے دل میں اگر تمہاری بیٹیوں کی عظمت ہے، اور یقیناً ہے، جس آدمی کے بالغ بیٹی کے چہرے پر ایک دشمن تھپڑ مارے، باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ لیکن ابو بکر نے ایک لمحہ نہیں سوچا، حضور کا ساتھ دینے پہ تو میری بیٹیوں کے چہرے پر تھپڑ پڑ رہے ہیں، لیکن اس نے ابو بکر نے حضور پاک کے آنے کے مقصد کو اپنایا، سب کچھ کیا، حضور پاک کے مقصد کو اپنایا اور ساتھ دیا۔ اللہ نے اس کا صدقہ دیا ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا کو رب نے 100 سال سے زائد عمر دی، اور ان کو اتنی عزت دی ہے، کہتے ہیں وفات تک حضرت اسما کو کبھی بخار نہیں ہوا، کبھی سر میں درد نہیں ہوا، ایک دانت آخر عمر تک نہیں ٹوٹا۔ وَكَانَتْ لَحِيمًا وَجَسِيمًا، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ان کے لکھتے ہیں آخر عمر تک ان کی صحت، ان کی ہیلدی ہونا یہ برقرار رہا۔ بلکہ حجاج ابن یوسف جیسے ظالم کے سامنے جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کرائی تھی، تو اس کے سامنے برسر پیکار ہو کر جس ماں ان کی والدہ نے بات کی تھی، تو حجاج جیسا بندہ بھی کانپ گیا تھا۔ کہا میں نے ابو بکر صدیق کے گھر میں پرورش پائی ہے۔ یہ حضرت اسما بہت بڑا کردار۔ آج حجاج کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں، میں حیران ہوں حجاج میں تمہیں ملتا کیا ہے؟ اس کے سر پہ صحابہ اور تابعین کا خون موجود ہے۔ ہم جیسے یزید کو سمجھتے ہیں ویسے حجاج کو سمجھتے ہیں، جیسے شمر کو سمجھتے ہیں ویسے حجاج کو سمجھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ تابعی وہ نہیں ہے جو صرف صحابی کو دیکھے، تابعی وہ ہے جسے قرآن نے کہا، سورت نمبر 9 سورت توبہ 11واں پارہ پہلا صفحہ آیت نمبر 100، رب کائنات فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کا صحابہ، اس کے بعد والذین اتبعوہم، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی، یہ تابعی ہیں۔ صحابی کا خالص دیکھنے والا نہیں، صحابی کو دیکھ کے اتباع کرنے والا تابعی ہے۔ حجاج ہو گیا، شمر ہو گیا، یزید ہو گیا، یہ اتباع والے نہیں ہیں، یہ صحابہ کے قاتل ہیں۔ صحابی کا متبع تابعی بنتا ہے، قاتل تابعی نہیں بنتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ حجاج کے معاملے میں لوگ کہتے ہیں اجی اس نے قرآن پہ اعراب لگائے تھے، ایک زبر بھی اس نے نہیں لگائی۔ بھائی اس کے دور میں لگے تھے، وہ تو ٹیم تھی لگانے والی، ٹیم لگا رہی ہے بیٹھ کے، جماعت بیٹھی ہے، اس کے دور میں ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس نے لگائی ہے؟ کہتے ہیں 200 رکعت نماز نفل پڑھتا تھا روزانہ، میں نے کہا 2 لاکھ نماز نفل پڑھے، سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کا خون اس کے سر پہ ہے، مذاق کی بات ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا قتل اس کے سر پہ ہے، حضرت اسما کے لیے اس کی بکواسیات موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کو اس نے کون سی گستاخی سے بات کی تھی۔ ہمیں کوئی لینا دینا حجاج سے نہیں ہے، ہمیں پیغمبر کے صحابہ سے ہے، ہمیں کوئی لینا دینا شمر اور یزید سے نہیں ہے، ہمیں نبی کی اہل بیت سے ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، عقیدہ ہو تو کھلا کھلا۔ لوگ پتہ نہیں حجاج کے وکیل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے کا نام حجاج بن یوسف رکھ لو، اتنی ہمت ہے اگر تمہیں اچھا لگتا ہے تو۔ آج بھی بیٹوں کا نام عبداللہ بن زبیر کے نام پہ رکھے جا رہے ہیں، کوئی حجاج کا نام رکھتا ہے؟ آج بھی حضرت حسین کے نام پہ نام ہے، کوئی شمر اور یزید کا رکھتا ہے؟ تو میرے دوستو اسی لیے بات کھلی کھلی، تو کھلے عنوان پہ بندہ بات کرے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا